سودا نہیں کرتے، پرندوں کی طرح شاخ پر بیٹھا نہیں کرتے، اور جو پانی بند کر دے جنگ میں معصوم بچوں پر، جو پانی بند کر دے جنگ میں معصوم بچوں پر، ہم ایسے ظالموں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، ہم ایسے ظالموں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہاں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہ رزق پاتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر، آپ ہر سال تاریخ کربلا سماعت کرتے ہیں، اس لیے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ میں تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے مجھے شہادت گاہ حسین کی مٹی لا کر دیا، اور مٹی میں نے ام سلمہ کو دے دیا یہ کہہ کر کہ ام سلمہ جس دن امام حسین شہید ہوں گے اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی۔ یہ حدیث نظر میں رکھیے اور دو چار دنوں کی گفتگو سماعت کیجیے گا۔ اب آئیے تاریخ یہ ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، یہ کاتب وحی ہے، قرآن شریف جو نازل ہوتا تھا میرے آقا پہ اس کے کاتب لکھنے والے امیر المؤمنین، اور انہی کا بیٹا یزید یعنی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ جب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید پلید تخت نشین ہوا، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد پہلا حکم اس نے صادر کیا کہ میرا پیغام مکے میں پہنچاؤ، میرا پیغام بالخصوص مدینے میں پہنچاؤ، اور مدینے میں بھی خاص کر امام عالی مقام حسین ابن علی کو پہنچاؤ، عبداللہ ابن عمر کو پہنچاؤ، عبداللہ ابن عباس کو پہنچاؤ، جو خاص خاص موجود ان تک کے پہنچاؤ۔ پیغام میں کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ آج سے میں تخت نشین ہو گیا، آج سے میں خلیفہ بن گیا، اس لیے حسین میری بیعت تم قبول کر لو۔ یہ خط لکھ کر پیغام دیا، کس نے؟ یزید۔ اور کس کے حال میں دیا؟ جو مدینہ شریف کے اس وقت ایک گورنر تھے جن کا نام تھا ولید ابن عقبہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ گورنر کے ہاتھ میں سب کچھ آئے گا کہ آپ کو یہ علاقہ سنبھالنا ہے، تو ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ خط پڑھا، خط میں لکھا تھا میں خلیفہ وقت ہو گیا، خاص کر حسین سے اور عمر فاروق کے شہزادہ عبداللہ سے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ سے، اور عبداللہ ابن زبیر سے، ان لوگوں سے میری بیعت کا اقرار کرواؤ۔
وہ لوگ مجھے شریعت کا پیر مانے۔ جب یہ خط آیا تو ولی اگرچہ امام عالی مقام سے محبت رکھتے تھے مگر یزید کا ڈر تھا، اس لیے ولید نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو میرے پاس بلا کر آؤ۔ امام عالی مقام کو خبر دیا گیا کہ ولید آپ کو طلب فرمایا ہے۔ امام عالی مقام نے بلا تردد کہا تھا جاؤ میں شام کے وقت ولید سے ملاقات کر لوں گا، مدینے کے گورنر سے ملاقات کر لوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے جب شام کا وقت ہوا تو آقا حسین کی آمد سے پہلے گورنر کے پاس ایک بڑا شیطان آدمی ہے جس کا ذکر آقا کریم اپنی زندگی میں کر دیا تھا کہ بڑا پلیت شخص ہے جس کا نام مروان ہے۔ مروان آیا اور ولید سے کہنے لگا یہ اچھا موقع ہے، حسین آ رہے ہیں، ان سے یا تو یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے کہہ دو قبول کر لے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں اسی مدینہ کے گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا جائے۔ ولید خاموش تھے کیونکہ ان کے دل میں آقا حسین کی محبت تھی، مگر نوکر چاچا اب یزید کے بن چکے تھے، یزید کے وہ گورنر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے شام کے وقت آقا حسین اپنے چند حامیوں کے ساتھ چلے اور چلنے کے بعد گورنر ہاؤس پر آئے، دروازے پہ دستک دی، اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تم سب دروازے پہ رہنا، میں اندر جا رہا ہوں، معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اگر دیر ہو جائے، اگر میری آواز اندر میں بلند ہونے لگے تو تم لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ جانا۔ تاریخ بتاتی ہے امام عالی مقام نے دستک دی، دروازہ کھلا، گورنر ہاؤس میں گئے، گورنر سے ملاقات ہوئی۔ جب گورنر سے ملاقات ہوئی تو ولید نے سارا پیغام سامنے رکھ دیا، حسین یزید کی بیعت آپ کو قبول کرنی ہوگی، یزید کا یہ حکم نامہ آیا ہے، آپ کو ان کی بات ماننی ہوگی۔ آقا حسین نے کہا کس یزید کی بات کرتے ہو؟ میں ان کے والد بزرگوار امیر معاویہ کو جان سے مانتا ہوں، امیر معاویہ کو سرکردہ سمجھتا ہوں، امیر معاویہ کو میں اپنی آنکھوں کا سنوا سمجھتا ہوں، مگر ان کے بیٹے یزید کو میں نہیں مانتا، اس لیے یزید ایک شرابی انسان کا نام ہے، یزید ایک ثانی انسان کا نام ہے، یزید اس شخص کا نام ہے جو اپنے خانہ زاد بہنوں کو اپنے نگاہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی شریعت متحرہ کا جو مکمل مخالف ہونا چاہیے، اس شخص کا نام یزید ہے۔ اس لیے حسین دھکار دے گا مگر یزید کی بیعت قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ ولید پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے، یزید کی یہ غلام ہے، یزید کی یہ گورنر ہے، ولید آقا حسین کے بھی محبت ہے۔ ولید نے سمجھایا حسین بات مان لے، حسین میری بات مان لے، آگے کا راستہ میں حل کروا دوں گا۔ آقا حسین نے کہا کہ ایک پل کے لیے بھی اگر حسین اپنے ہاتھ کو اس ناپاک یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو زمانے والے تصور کر لیں گے ایک شرابی کے امام مان لو، ایک زانی کو تکبیر مان لو۔ میں دنیا والوں کے لیے دلیل نہیں بننا چاہتا، ولید جو آپ کا کلمہ ہو حسین کے ساتھ کرو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ولید خاموش تھے مگر ساتھ میں جو مروان تھا کان میں آ کر مسکرانے لگا، اچھا موقع ہے، حسین کا سر یہیں پہ قتل کر دو، اسے مار دو، انہیں یہیں پہ قتل کر دو، اس لیے یزید کا حکم انہوں نے نہیں مانا ہے۔ ان کے گورنر ہے، آپ گورنر بچے کیا کر رہے ہیں؟ حسین آپ ہی کے سامنے یزید کو لگتا رہے ہیں، آپ ان کی گردن نہیں مار رہے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ آپ ان کی گردن مار دے، یزید آپ کو کہیں نہ کہیں کی حکومت نکلے گا، یزید آپ کو دولت سے بھر دے گا، یزید درہم و دینار سے بھر دے گا۔ مگر ولید بن عقبہ نے کہا اے مروان میں تیری بات نہیں ماننے والا، اگرچہ میں یزید کا ایک گورنر ہوں، یزید کے حکومت سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، مگر یہ کوئی عذر نہیں ہے، میرے کوئی یہ بھاری چیز نہیں ہے کہ صرف ان پر کے ہاتھ
پر بیعت نہ کرنے کی وجہ سے میرے آل رسول کو شہید کر دو، میرے آل رسول کا سر تن سے جدا کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام اپنا جواب دے کر کے وہاں سے نکل پڑے، گورنر ہاؤس سے نکلے چلے گئے، مگر اس دوران میں بہت ساری خطوط کوفہ سے آ رہی تھی، کوفہ کے لوگ خط لکھ رہے تھے۔ حسین یہ دیکھیے تو صحیح، اس کوفہ میں یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا ہے، جب یہ شراری انسان ہے، جب یہ کبابی انسان ہے، جب یہ زانی انسان ہے، یہ نشہ خور انسان ہے، ہم اس کی امامت کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں۔ حسین آپ مدینہ چھوڑ کے کوفہ آ جائیے، ہم اپنی طریقت کا آپ کو پیر مانیں گے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے۔ مگر حسین ہے خط کو پڑھے اور سر کے نیچے رکھ دیجئے، سرحانے جو تکیہ ہوتا ہے تکیہ کے نیچے رکھ دیجئے، پھر خطوط آ رہے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، سینکڑوں چٹھیاں آ گئی، سینکڑوں خطوط آ گئے، سب نے یہی کہا حسین آپ تشریف لے آئے، ہم یزید کو نہیں مانتے ہیں، اور کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر اگرچہ ہے مگر ان کے پیچھے ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ چلے آئے کہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھیں گے، آپ ہماری امامت فرمائیں گے، ہم آپ کی خلافت میں دن رات کو گزاریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام کے پاس سینکڑوں چٹھیاں آ گئی، آخر میں ایک چٹھی ایسی بھی آئی، ایک خط ایسا بھی آیا، ایک پیغام ایسا بھی آیا جس میں دھمکی بھی تھی۔ حسین ہم دل سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئے، اور اگر آپ نہیں تشریف لائے تو حسین سن لیجئے، اگر آپ نہیں آئے تو مجبور ہو کر ہمیں یزید کو اپنا خلیفہ ماننا ہوگا، ایک شرابی انسان کو، ایک زانی انسان کو طریقت کا پیر ماننا ہوگا۔ حسین اگر آپ نہیں آئے تو محشر کے میدان میں ہم آپ کو نعرہ سے شکایت کریں گے، ہم نے تو حسین کو بلایا تھا مگر حسین آپ کا نہیں آئے گے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت قبول کر لی۔ جب یہ دھمکی آمیز خط کو امام علی مقام نے پڑھا تو اب کہنے لگے اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر نہیں جاؤ تو واقعی میں کہیں وہ لوگ میرے نانا کو شکایت نہ کرتے یہ ایک شرابی کی بنتی قبضہ بھی ہے، ہم نے اس لیے مان لیا کہ آپ کے نواسہ ہمارے گھر نہیں آئے تھے، آپ کا نواسہ ہمارے شہر میں نہیں آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے ارادہ فرما لیا میں مدینہ سے پوچھ کر جاؤں گا، مکہ ہوتے ہوئے کوفہ چلا جاؤں گا، مگر تمام صحابہ کرام نے روکا، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، عبداللہ ابن عبد الرحمن نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے جس کوفہ کے لوگ آپ کے طرف مولا علی کے نہیں ہوئے اور نماز کے اندر میں آپ کے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، تو مکہ کے بعد یہ کوفہ کے لوگ آپ کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کوفہ کے لوگ برداشت ہوا کرتے ہیں، بے وفا ہوا کرتے ہیں۔ مگر امام علی مقام نے کہا میں کیسے نہیں جاؤں، جب انہوں نے لکھ دیا ہے اگر نہیں آئے گے تو حسین میں باپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، ہم نے تو بلایا تھا اور نہیں آئے، اب میں کیا کروں؟ تب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے وہاں نہیں جائیں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو آپ روانہ کر دیں۔ مشورہ میں یہ جب بات طے ہوئی تو آقا حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ بات ایسی ہے کیا اس پہ عمل کرو؟ حضرت مسلم بن عقیل ایک بات پہ تیار ہو گئے، کیوں نہیں آقا حسین؟ میں جاتا ہوں آپ کا نائب بن کر کے، میں جاتا ہوں آپ کا والی بن کر کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام مسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک بچے کا نام ابراہیم تھا۔ امام مسلم بن عقیل دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر مدینہ کے طرف سے روانہ ہوئے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ امام مسلم جب کوفہ کے سرزمین میں تشریف لے گئے، پہلے کوفہ میں شاندار استقبال کیا اور صرف ایک دن میں 40,000 آدمی امام مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے ایک ہی دن میں 40,000 کوفی
بیعت قبول کر لیے، کہا میں امام حسین کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، امام حسین کا نائب بن کر کے آیا ہوں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ امام مسلم امام حسین کا نائب بن کر کے آئے ہیں اور کوفہ جو ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لیے ہیں، تو یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ تم کوفہ جاؤ اور کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، میرا یہ پیغام سنا دو کہ تمہیں برخاست کیا جاتا ہے، تمہیں معزول کیا جاتا ہے، اور تم جا کر کے گورنری کا میری طرف سے اعلان کر دینا۔ ابن زیاد چلا کوفہ کے لیے آیا، دوسری راستے سے آیا جو راستہ مکہ اور مدینے سے ہوتے ہوئے آتا ہے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، امام علی مقام ہے، امام حسین ہے، تاریخ بتاتی ہے جب ایک دن میں 40,000 روح جو نے امام مسلم کے ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت قبول کر لی تھی، امام حسین نے بھی خط لکھ دیا تھا، حسین حالات ٹھیک ہے، آپ جلد سے جلد چلے آئے۔ خط روانہ ہو گیا تھا، خط مدینہ پہنچنے والا ہے، ادھر یزید کوفہ میں داخل ہو گیا، شام کے وقت میں آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آیا، نام تو تھا مرد کا، کام کیا عورتوں کا، چہرے پہ نقاب ڈالا، چہرے کو چھپایا، کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ والے سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ آقا حسین آ گئے ہیں، کئی ہزار لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یا حسین کے نعرے لگانے لگے، یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے، لیکن دھیرے دھیرے یہ میرے ساتھ آگے بڑھا، گورنر ہاؤس سے پہنچا، گورنر ہاؤس کے اندر گیا، سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو عہدے سے برخاست کا پیغام سنایا کہ تم برخاست کیے جاتے ہو، تم معزول کیے جاتے ہو، آج سے میں کوفہ کا گورنر ہوں۔ ابن زیاد وہاں پر گیا، اوپر چڑھا، چڑھنے کے بعد چہرے سے نقاب کو کھولتا، لوگ حیران ہو گئے کہ تیرا علی نقاب نہیں ہے، یہ تیرا حسین نہیں ہے، یہ بھی ابن زیاد ہے۔ لوگوں لوگ شرمندگی کے احساس ہونے لگا کہ ہم تو یہ ابن زیاد کے سامنے بھی حسین کے نعرے لگا رہے تھے، حسین کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابن زیاد نے اعلان کیا چل کر کے، اے کوفیوں، تم لوگ حسین کی بیعت قبول کر لیجئے، تم لوگ امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت قبول کر لیجئے۔ سنو میں آج سے کوفہ کا گورنر ہوں، یزید مجھے بھیجا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ تم لوگ حسین کی بیعت توڑ دو، ورنہ شام تک تمہاری دکانات جلا دیے جائیں گے، تمہارے مکانوں میں آگ لگا دی جائے گی۔ شام تک اگر تم نے حسین کی بیعت نہیں توڑی، واپس اپنے گھر نہیں گئے، تو سنو تمہاری آئلہ اولاد شام مال سب نمات ہوگا۔ کوفہ والے میرے ساتھ ہی دھمکیوں میں آ گئے، اب دھڑ دھڑ بیعت توڑنا شروع کر دیے۔ 40,000 لوگ کے بیعت قبول کی گئی ہے، چند لمحے میں بیعت توڑ کر کے انہوں اپنے گھر بھاگنا شروع کر دیے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا یہ بناوٹی حسینی تھے، یہ دکھانے والے حسینی تھے۔ اگر اصلی حسینی ہوتے تو آپ کھڑے ہو جاتے جیسے کہ ہم کہ یزیدیوں کی طرف سے آئے، مگر اصلی حسینی تھے، یہ نہیں کہ اپنی نوکری پہ لاکھاتی تھی اور حسین کے قدم میں آ کے گر گئے تھے۔ معلوم بناوٹی یزید بناوٹی حسینی بنے تھے، چلے گئے۔ حضرت امام مسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے دونوں چھوٹے بچے کو قاضی شریف کے گھر میں سپرد کرایا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے لال، یہ میری امانت ہے، سنبھال کر کے رکھنا، یہ کوفہ میں ہم نے یار مددگار ہو گئے ہیں، سینکڑوں ہزاریں پہلے ہمیں خلاف نکل چکی ہے،
تاریخ بتاتی ہے حضرت امام مسلم بن عقیل جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تھے تو مغرب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی آپ کے پیچھے نہیں تھا۔ بیچاروں بدرکار یہود اور کوفی امام مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ امام مسلم اٹھے اور سیدھے سے حضرت ہانی کے گھر میں چلے گئے اور حضرت ہانی سے کہا، اے ہانی، کوفہ والوں نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، انہیں میں وعدہ وفائی نہیں کی ہے، کارنامہ شروع کر دیے ہیں، لیکن میرے ساتھ کو پتا چلا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں موجود ہے، جو سینکڑوں کی فوج بھیج کر کے ہانی کے گھر میں محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت ہانی کے گھر کو گھیر لیا گیا کہ مسلم کو تلاش کرو، مسلم کو نکالو، مسلم کو مارا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت ہانی کے پاس پر یزید کے سپاہی آ گئے، ابن سعد کے سپاہی آ گئے اور کہا کہ تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا رکھا ہے۔ کہا ہاں، مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے، مگر وہ آل رسول ہے، وہ فاطمہ کے لال ہے، وہ تمہارے رسول کے نواسے ہے، اس لیے میں رکھا ہوں، اس لیے میں رکھا ہوں کہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں سچا و پکا مسلمان ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے میرے ساتھ نے کہا، اگر تجھ سے اور اس سے پرانی دوستی نہ ہوتی تو تیری گردن میں مار دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا، دوستی کا پاس اور لحاظ کرتے ہو مگر آل رسول کا کوئی خیال نہیں ہے، ایک اولاد رسول کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ نے کہا ان کی گردن مار دی جائے۔ حضرت ہانی کی گردن مار دی گئی۔ جب اس بات کا علم حضرت امام مسلم کو ہوا کہ حضرت ہانی کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے تو گھر میں تڑپ تنہا پھر رہے تھے، بظاہر کوئی جان و مددگار نہیں تھے، گھر میں گویا قیدی بن گئے تھے، گھر میں پھر رہے تھے، بے چینوں میں قرار تھے، کبھی کھڑکی سے جھانکتے ہیں، کبھی دروازے سے دیکھتے ہیں اور میرا جان و مددگار ہوتا ہے جن میں لہرا کر کے یہ بات بنسا رہا تھا، یہ بات کرا رہی تھی کہ حضرت امام حسین کو نکلی جائے کہ حالات ٹھیک ہے، اگر امام حسین اس کوفہ میں چلے آئے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ خیال رہ کر کے یہ ستا رہا تھا کہ اچانک ایک قدم اپنا دروازے سے باہر نکالا کہ دو جو چھوٹے سپاہی بیٹھے تھے اچانک حملہ ہوئے اور زندگی تلوار حضرت امام مسلم کے سر کو بڑی چاپ چکرا کے زمین پہ گر گئے۔ ظالموں نے گرفتار کر لیا، ظالموں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے ساتھ کے دروازے میں گئے، شبیل ساتھ کے دروازے میں گئے تو ظالم نے ساتھ کو کہا، اے امام مسلم تم یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا تم یہاں لوگوں کو تفریق پیدا کرنے آئے تھے؟ تم یہاں لوگوں کو بھڑکانے آئے تھے؟ امام مسلم نے کہا، نہیں، میں کوئی تفریقہ نہیں کرنے آیا تھا، میں تو یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ کتاب و سنت کی دعوت دوں۔ اس ابن زاد نے کہا، امام مسلم کہا کتاب و سنت، کہا تم؟ امام مسلم نے کہا کتاب و سنت تو ہمارے گھر سے ملی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس ظالم ابن زاد نے کہا تھا، اے مسلم زیادہ سوال درازی مت کر، میں کوفہ جا کر اگر تم زیادہ سوال داری کرو گے تو تمہاری گردن اسی گھر میں مار دوں گا۔ امام مسلم نے کہا کہ اگر تو گورنر ہے مگر میں حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہنے کی وجہ سے اگر میری گردن ماری جاتی ہے تو مار دو، بے شک تمہارے جیسا کوئی کمینہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے جیسا کوئی چینجی مانا اور خلاصہ والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ظالم ابن زاد نے کہا کہ اس امام مسلم کی گردن مار دی جائے۔ چنانچہ جیسے ہی تلوار ظالموں نے لہرائی ہے، امام مسلم کی زبان پر کلمہ طیبہ صحیح ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی جملہ پورا ہوا ایک ایسی نے حضرت مسلم کی گردن پر ایسے تلوار ماری کی کہ حضرت مسلم
سر جسم سے جڑا ہو گیا تھا، جب امام مسلم کی شہادت ہو گئی تب میرے ساتھ میں اعلان کیا تھا جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسی کوفہ میں چھپے ہوئے ہیں، کوفہ میں روش ہے، جو پکڑ کر کے ان کے بچوں کو پیش کرے گا ایک بڑا انعام سے نوازا جائے گا، یزید کے خزانے سے اسے دعوت دی جائے گی، یزیدیوں کو امام مسلم کی شہادت میں شہید کرنے کے بعد بھی پیٹ نہیں پڑا، اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلاش ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں اس بات کا علم جب حضرت قاضی بن شریف کو ہوتا ہے کہ امام مسلم کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے تو گھر میں بے چین ہو گئے، انہی کے گھر میں دونوں بچے آرام کر رہے تھے، قاضی شریف کی آنکھ میں آنسو آ گئے، قاضی شریف رونے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا کہ قاضی شریف رو رہے تو قاضی شریف سے پوچھا بچوں نے، قاضی شریف آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کیا کوفہ میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ میرے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے؟ قاضی شریف نے کہا بیٹھے یہ برباد ہونا کے نہیں ہے، ابن زیاد کی سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ جائے، کہیں تمہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، ایک پر جو سپاہی اپنا کوفہ سے مدینہ منورہ کے لیے جانے والا ہے، میں تمہیں اس قافلے کے ساتھ ملا دوں گا، قافلے کے ساتھ تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ تاریخ بتاتی ہے اس سے ہو گئی، قاضی شریف نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور اسد کو کہا دیکھو یہ امام مسلم کے نور نظر ہے، یہ علی کی اولادوں سے ہے، یہ آل رسول ہے، یہ امام مسلم کے نور نظر ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی یہ زیادہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایسا کرو تو قافلہ دعویٰ سے عراقین سے مدینہ منورہ کے لیے جانے والا ہے، ان بچوں کو جاؤ قافلے سے ملاؤ تاکہ بچے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اسد آیا دونوں بچوں کو ہاتھ کو پکڑا، بچوں کو کہا بچے تیزی سے چلو، دیکھو قافلہ سامنے نظر آ رہا ہے، قافلے سے بھی جاؤ، دونوں بچے دوڑتے رہے، ساتھ میں اسد بھی چلتا رہا، جب چلتے چلتے اس سرحد پر پہنچ گئے تو قاضی شریف کے بیٹے اسد نے کہا ایک بچوں دیکھو قافلہ قریب نظر آ رہا ہے، جاؤ اب یہاں سے دوڑ کر چلے جاؤ، قافلے سے بھی جاؤ، کوفہ پہنچ مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ تاریخ بتاتی ہے دونوں بچے نے سلام کیا اسد کو، وہاں تم اب گھر چلے جاؤ، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اب وہاں سے اکیلے دوڑے ہیں، دوڑے دوڑا ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، پیر میں کوئی جوتیاں نہیں ہے، بچے کوفہ قلعے کی تان زمین پر دوڑتے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بچے کے دل و دماغ میں یہ بھی بات تھی کہ میرے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، بچے دوڑتے بھاگتے چلے جا رہے تھے، مگر جب دور شام کا وقت قریب ہوا تو پتہ چلا کہ قافلہ دور نکل گیا ہے، اب قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، دونوں بچے مایوس ہو گئے، چھوٹے نے بڑے سے کہا بھائی جان اب کیا کریں، قافلہ تو جا چکا ہے، اب ہم کدھر جائیں، اب تو ہم سپاہیوں کے گرفت آ جائیں گے، اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو صبر کی تلقین دی ہے، چھوٹے بھائی سے کہا تھا بھائی ایسا کوئی گھبراؤ نہیں، تیرا بڑا بھائی یہاں پر موجود ہے، بڑے چھوٹے سے کہا میرے ہاتھ کو پکڑ لو، اب تیزی سے نکلتے ہیں، کوفہ سے نکل پڑیں گے، اب دونوں بچے رات بھر دوڑتے ہیں، رات بھر دوڑتے ہیں، نوکیلے پتھروں نے پاؤں سے ہوئی کرتے ہیں، اونچے گاہ سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، نازک سی دریا خون سے منجور ہو گئی، دوڑ رہے مگر جب صبح ہوئی تم دونوں بچوں نے دیکھا ابھی تو ہم کوفہ ہی کے در و دیوار دیکھ رہے ہیں، کوفہ کے مکانات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان اب راستہ بھول گئے، اب کیا کریں گے، ہم کہیں آرام کر لیں۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں دین کا اجالا ہے، ہم پہچان لیے جائیں گے کہ ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، دونوں بھاگتے رہے، دونوں بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، میرے ملت کے نوجوانوں دوڑتے رہے، بھوک و پیاس کی شدت سے بچے نڈھال ہو گئے، جب بھوک و پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تو دونوں بچے ایک جگہ پر تھوڑے تھوڑے آرام کرنے کے غرض سے کھڑے ہو گئے کہ ایک ظالم سپاہی آیا، اب دونوں بچے کو ڈانٹ ڈھال دیا، کہا تم ہی دونوں کے امام مسلم کے بیٹے
ظالموں نے میرے پاس شہید کر دیا ہے. ہمیں مارنا تاریخ بتاتی ہے جو ظالم دونوں کو پکڑ کر ابن سعد کے دربار میں لے گیا. ابن سعد نے کہا کہ ان بچوں کو جیل خانے میں بھیجوا دیا جائے, کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے. آپ یزیدی کیسے یزیدی ہو جو 8 سال کے بچے کو 7 سال کے بچے کو اتنا کروا رہے ہو کہ باپ کو نے مار دیا, بچے کو پوچھے گا جیل میں قید کر رہے ہو, جیل میں نہ رہے ہو, جیل میں رکھ دیا. مگر جو جیل کا مین داروغہ تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا, اسے اس بات کا علم ہو دیا یہ دونوں بچے امام مسلم کے نور نظر ہے. دونوں کو اندر لے گیا, چپکے سے رات میں کھانا کھلایا اور سلا دیا کہ بچے سو جاؤ, میں صبح صبح تمہیں اٹھا دوں گا, ایک راستہ بتا دوں گا, قادسیہ چلے جانا, وہاں پر میرا بھائی ایک ہے, اسے جا کر اپنا ماجرا کہتے گا کہ میں کسی طریقے سے میرا بھائی مدینہ پہنچا دے گا, یہاں جو مجھ پر ظلم ہوگا میں سہ لوں گا, مگر بچے تم لوگ تو نکل جاؤ گے. صبح ہونے والی ہی تھی کہ اس مشہور انسان جو داروغہ تھا ایک انگوٹھی نکالا, نہیں میری انگوٹھی ہے, پہن لو, جانا قادسیہ پہ میرا بھائی رہتا ہے, کتوال ہے, یہ انگوٹھی دے گا تو پہچان لے گا کہ میں اس کا بھائی. تو میری بات کہنا میرا بھائی کتوال جو ہے وہ تمہیں کسی طریقے سے قادسیہ سے نکال کر کے مدینہ پہنچا دے گا, وہاں تم اپنے گھر والے سے ملنے گے, مگر ناخن تقدیر جو کھولنے سے عاجز ہے, مقدر کچھ اور ہو چکا تھا. تاریخ بتاتی ہے نکال تو دیا, قادسیہ کے طرف پہنچ تو گئے, انگوٹھی تو مل گئی, راستہ بتا دیا کہ ایسے جاؤ, مگر 8 سال کے بچے تھے, اتنا علم نہیں تھا, اتنا فکر نہیں تھی کہ کون بہت کون گلی کدھر سے گزرتی ہوئی. بچے قادسیہ کے راستے دوڑنے لگے, چلنے لگے, رات چھا گئی. بڑے نے کہا چھوٹے سے بھائی رات سو جاتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں. چھوٹے نے کہا نہیں بھائی, ہم ابھی کوفہ سے زیادہ دور باہر نہیں نکلے ہیں, ہمیں رات کی سفر جاری رکھنا ہوگا. تب دونوں بھائی رات میں دوڑ رہے ہیں, جنگل بیابانوں کو طے کرتے ہوئے دونوں بچے چلے جا رہے ہیں. جب جنگل میں بچے ہی رہے, بچے ڈر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی ظالم مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے. بچے دوڑتے رہے, مگر جب صبح ہوئی پھر وہی قادسیہ کے بازار, دور سے وہی کوفہ کے بازارات نظر آ رہے تھے. بچوں نے کہا بھائی جان ہم راستہ بھول گئے ہیں. بچے پیاس اور بھوک کی شدت سے بیمار ہوئے تھے, پیاس لگی تھی. چھوٹے نے کہا بھائی جان پانی کا جو گھونٹ پلا دو. بڑے نے ہاتھ پکڑا چھوٹے کو, کہا یار اگر پانی میں سامنے تالاب نظر آتا ہے. بڑے نے کہا چلو میرے ساتھ. دونوں بھائی تالاب کے کنارے گئے کہ پیاس میں بجھانی جائے. ایک عورت پانی لینے کے لیے جا رہی تھی, ان بچوں پہ نظر پڑ گئی. دوسری عورت نے کہا اے بچے تم کہاں سے آ رہے ہو, اے بچے تم کون ہو. دونوں بچوں نے ہاتھ باندھ کر کے کہا تھا اے عورت مجھے مت مارنا, ہم بے یاروں کا دربار آج کئی دنوں سے کوفہ اور قادسیہ کے بازار میں گھوم رہے ہیں. میرے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے. اے عورت مجھے مت مارنا, تاریخ بتاتی ہے. عورت آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے نام کیا ہے. بچوں نے نام بتا دیا. اس عورت نے کہا میرے پاپا کا نام کیا ہے. اس بچوں نے کہا میرے باپ کا نام مسلم بن عقیل ہے, وہی عقیل جو علی کے بھائی ہے. اللہ اللہ, تاریخ بتاتی ہے. تو عورت نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں, جو میری مالکہ ہے نا وہ میرے بیت سے محبت کرتی ہے, جس کی میں نوکرانی ہوں. وہ عورت اولاد علی سے بڑی محبت کیا کرتی ہے. چلو میں تمہیں گھر لے چلتی ہوں, وہ عورت تمہاری خدمت کرے گی. تاریخ بتاتی ہے گھر لے گئی, مالکہ کو بتائی کہ میں امام مسلم کی نوری نظر کو لائی ہوں. اس نے سینے سے لگائی, رات کو کھانا کھلائی, مکان کے پچھلے حصے پہ سلا دی اور کہتی کہ تمہیں کسی طریقے سے یہاں سے نکال کر مدینہ کا راستہ دکھا دوں گی. تاریخ بتاتی ہے اس
عورت نے اپنی کنیز مالکہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ سنو اس بات کا علم میرے شوہر کو نہیں ہونے دینا، اس بات کا علم میرے شوہر کو نہیں ہونے دینا۔ مگر اس ظالم شوہر کو یزید کے گرہوں کے آقا لالچ نکلا، اس شوہر کو انہی بچوں کو کوہے کے گلیوں میں تلاش کر رہا تھا، بچے کھانا کھا کر کے گھر میں سو گئے تھے، رات تاریک ہو چکی تھی، اندھیری رات تھی، اس کا شوہر ظالم آیا اور آنے کے بعد جو کہتا ہے بیوی سے کھانا جلدی لاؤ کھاؤ، کیا کر رہا ہے؟ کہا مسلم کے دو بچے صوفہ میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو میں پکڑوں گا کہ یزید کے دربار سے میں مالا مال کر دیا جاؤں گا، اتنے سوال اتنے ساتھ مجھے ایک موٹی رقم دے گا، اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا ظالم ان بچوں کو قتل کر کے چالو گے، حشر میں تو مصطفیٰ جان رحمت کو کون کون چہرہ دکھلاؤ گے؟ یہی بات ہو ہی رہی تھی کہ دونوں بچے سوئے تھے، خواب میں اپنے والد بزرگوار کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس طرح سے ظالم نے بیٹے میرے باپ کو شہید کیا ہے، شہید باپ کی جب یاد آئی ہے تو خواب میں ہی دونوں روئے کرنے لگے اور چیخنے لگے رونے لگے۔ جب خواب سے کوئی پکارنے کی آواز حارث کے کان میں سنائی دی، اس عورت کے شوہر کے کان میں سنائی دی، تو حارث نے اپنی عورت سے پوچھا میرے گھر میں کون ہو رہا ہے؟ عورت بہانہ کرتی ہے کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی، کہیں کمر سے آواز آ رہی ہوگی، مگر ظالم نے کہا نہیں، کہیں پڑوس سے آواز نہیں آ رہی ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ میرے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ظالم اپنے ظلم میں قدم سے آگے بڑھا، گھر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے گلے سے مل کر کے رو رہے ہیں، یا حسین اور یا امام مسلم کا نعرہ بلند کر رہے، سوچ گیا یہی وہ بچے ہیں، پتہ نہیں کیا اگر تو مسلم کے بیٹے ہو کہا مسلم کا بیٹے میں جانے مسلم کا بیٹا ہو، جس ظالم انسان نے گانے اور تماچے مارے اس کے بال کو کھینچا، جو بچے کے بال کو سر جبل کھینچتا ہوا گھر کے باہر نہیں آئے، اس کی عورت چھڑانے کی کوشش کی مگر ظالم شوہر نے بیوی کو تلوار مار کر ضرب کر دیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ خیر ہے اسی میں ہے کہ تم بیچ میں مت آؤ، اگر بیچ میں تم آ گئے تو تم بھی مار دو گا، مار دی جاؤ گی۔ اور عورت کہنے لگی ارے یہ سجدت ہے، یہ سجدت ہے، تماچے نہ لگانا، ارے یہ سجدت ہے، یہ سجدت ہے، تماچے نہ لگانا، ارے قرآن کے برکوں کو سمجھو بھائی شاہ مگر ظالم دونوں کو مارتا ہوا بتاش میں چل رہا ہے۔ عورت کہتی ہے ظالم تو مصطفیٰ جانے رحمت کو کون سی صورت دکھائے گا، یہاں یہ دولت کے بنیاد پر یہ بچوں کو مار رہے ہو۔ عورت سے کہتا تم خاموش ہو جاؤ ورنہ اسی وقت تیری گردن بھی اڑا دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے ظالم حارث دونوں بچوں کو سب کے بالوں سے کھینچتا ہوا ناصر رخساروں کو تماچے مارتا ہوا لے گیا، دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے جب دونوں بچے پہنچتے ہیں تو دونوں بچوں نے ہاتھ توڑ کر کے کہا تھا اے حارث اگر تیری دولت کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ کے کوئی نہ کوئی خرید لے گا، کوئی نہ کوئی مجھے غلام بنا لے گا، مگر مجھے مت مار، اور اگر تم نے بیچ نہیں سکتا تو سن ایسا کرو کہ تم مجھے میرے ساتھ کے دربار میں لے چلو، جو چاہے گا سو کرے گا۔ ظالم حارث نے کہا میرے ساتھ کے دربار میں لے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی چھوڑا دے، اس لیے میں تمہیں یہی ماروں گا اور تمہیں بھیجوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ بھیجوں گا جتنی رقم مجھے نہیں ملے گی، جتنی رقم میرے ساتھ مجھے انعام ملے گا، اس لیے تم دونوں کو وہیں پہ ماروں گا۔ ظالم ظلم کی تلوار اٹھائی ہے، چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے اے ظالم اگر مارنا ہی ہے تو میری گردن پہلے مار لو، بڑے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنے آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو لاش کو نہیں دیکھ سکتا، اے ظالم اگر مارنی ہے تو مجھے پہلے مار دو۔ ظالم نے کہا تم دونوں کو قتل ہونے کا بہت شوق ہے اور کرنے کے شبہ ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے تو ہمارا، بچے سجدے میں گر گئے۔ ظالم نے کہا کیا تمہارا سجدہ میری آواز سے بچا لے گا؟ ظالم سے بچوں نے کہا تھا ارے ٹھیک ہے تم مار لینا لیکن
ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی، دونوں بچے سجدے میں تھے، ایسی تلوار ماری کہ دونوں بچوں کا سر درد سے بھیگا ہو گیا، دونوں سر کو اپنی تھیلی میں ڈال دیا اور دونوں بچوں کے لاش کو دریا میں ڈال دیا۔ دونوں بچے کے لاش جو الگ الگ جسم میں ڈالا تھا، الگ الگ نام پہ ڈالا تھا، مگر آنے والی چیز جب لوگوں نے دیکھا ہے تو پتا چلا کہ جب بیچ دریا میں لاش گئی ہے تو دونوں بچے ایسے مل گئے، لگتا ہے کہ دونوں بچے حیات سے ہیں اور گلے میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم جو ہے دونوں کو سوروں میں لے کر کے زندگی میں پہنچا میرے ساتھ کے دربار میں اور کہا میں انعام چاہتا ہوں، میں نے بچوں کو گرفتار نہیں کیا ہے، میں نے بچوں کو مار بھی دیا ہے۔ میرے ذات نے کہا میں نے مارنے کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا زندہ گرفتار کرو، یزید کے دربار میں بھیجنا تھا، اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا ہوگا؟ تم نے بڑی بھاری غلطی کی ہے۔ دیکھیے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، دشمن دشمن کو کاٹ رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے ایک سپاہی کو بنایا گیا کہ جاؤ حارث کو بھی جا کر وہیں پر مار جہاں پر ان بچوں کو، حارث کو بھی وہاں پر لے جایا گیا، اس کی گردن مار دی گئی، خون شہیدہ نکلایا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسن کی جب شہادت ہو گئی تھی، جب ان کے بچے اور محمد ابراہیم کی قربانی ہو گئی تھی، تو جو چٹھی امام مسلم کا مدینہ پہنچ چکا تھا، آقا حسین نے جب پڑھا تو تیاری کرتے رکھے۔ آقا حسین کو کیا بتا دو میرا لڑائی بن کر کے گیا ہے، ظالموں نے شہید کر دیا ہے، میں آقا تیاری کرنے لگا۔ اے راستوں میں کھیلنے کودنے والوں، محرم کے دنوں میں یاد کرو کہ جب کربلا کے لیے مدینے سے امام حسین روانہ ہوئے تھے، اس رات کا عالم کیا تھا؟ شعبان المعظم کی 4 تاریخ کی زنجرات ہلی ہے، پورا مہینہ سو رہا ہے، مگر اس رات میں ایک فرشتہ صفت انسان کی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، بیٹی سجدہ اذکار سبیہ بیٹھ کر کے خدا کے ذکر و اذکار کرو، علی اکبر خدا کی کبریائی بیان کرو۔ اے حسین کے نام پر گلیوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر ہنگامہ کرنے والوں، ذرا تاریخ کو کہو کہ جب یہ کربلا کے لیے چلے تھے کہ یہ دنیا میں قافلہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا تھا، زینب اب یہ مدینے کی مقدس کے اندر چھوٹ کے بارے میں نانا کا نظر چھوٹ جائے گا، ذاتی راہ پہ یاد کر لو۔ سیدہ زینب ذاتی راہ پہ یاد کر رہی تھی، کتنے بیمارے علی مقام نے اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو قریب بلایا، علی اکبر کو قریب کیا، گود میں معصوم علی اصغر کو لیا، بہن زینب کا زینب تیاری کرنے کہا حسین کے قریب آ جاؤ۔ امام مسلم کی بھی بچیاں قریب آ گئی، کہا سب لوگ چلو، مدینہ چھوٹنے والا ہے، مگر اپنے نانا کے روضے پر حاضری جائے اور وہاں چل کر کے وداعی سلام پیش کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی جب یہ قافلہ چلا، مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے روضے رسول کے لیے ایک عظیم سا بچہ تھا، مدینے کے لوگ ہو رہے تھے، تیاری رات میں یہ قافلہ چلا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر تشریف لے گئے امام علی مقام، سرحانے حضرت سیدہ زینب کرنے،
पैताने खुद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन खड़े किस अंदाज से खड़े थे। ऐ खुराफात करने वालों, तारीख तो पढ़ो, तारीख तो सुनो। हजरत इमाम हुसैन आक़ा करीम के कदमों के करीब खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, आका इनारा जान मैं आपका वही हुसैन हो कि अगर सजदे के आलम में मैं आपके कंधे पे सवार हो जाता था तो जब तक हुसैन अपनी मर्जी से नहीं उतरता था आप सब सत्ते से नहीं उठाते थे। दादा हुसैन मैं आपका वही हुसैन हूँ जिसके लिए हमने अपना बच्चा लेकर आया था। आका हुसैन, आका करीम आपका वही नौसा है, ये वही हुसैन है कि एक पल के लिए आप अपनी नस्ल को हुसैन से दूरी नहीं बनाते थे। ए नाना जान, मैं आपका वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आपने कहा कि जन्नती जवानों का सरदार हुसैन है। ए नाना जान, अब ये मुक़द्दस कलिया छूने वाली है। ए नाना जान, आपके नाम मेरी आंखों से आपके रोज़ा औछलने वाला है। मगर नाना जान, अगर ये कुछ होने जा रहा है तो आपकी दीन की हिफाजत के लिए करने वाला हूँ, आपकी दीन की पासदारी करने के लिए जा रहा हूँ। ए नाना जान, अपनी कब्र अनवर से देखिए तो नहीं, मेरी बात सजदा से नहीं जा रही है, बेटी शकीला भी जा रही है और अली अकबर भी है, साथ में कासिम भी है और साथ में और मोहम्मद भी है, छह माता अली असगर भी है। मेरा जान, मगर मेरी एक बच्ची है 6 साल जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, जिसका नाम सोहरा है। ये बुखार से दौड़ रही है, ये बीमार है, ये मदीने में मैं इसे छोड़ रहा हूँ। मौला ए आका, ए नबी के पास, ए नाना, मेरी बच्ची पे नजरे करम फरमाना। ए नाना जान, देखो तो अपने तराशों के सिर पे शख्स हाथ के फेर दो। अगर मैं वहां नहीं गया तो फिर महशर के मैदान में लोग शिकायत करेंगे कि आपका नवासा वहां नहीं पहुंचा था। मैं मजबूर हूँ। ए नाना जान, मुझे इजाजत दे दो। ए नाना जान, मुझे जाने की इजाजत दे दो। सलाम कबूल कर लो। तारीफ बताती है जब मैंने तकरीर पाया हज़रत इमाम अली मकाम ने नाज़र रसूल के सामने की तो तुरबते रसूल का लाई, कमरे अनवर का लाई, उनका आवाज आती है, हुसैन जाना चाहता है बेटा। लेकिन इतना याद रखना कि करबला के सरजमी पे भूखे प्यासे रहना होगा। इतना याद रखना कि करबला के मैदान में तुम्हारे बेटे जवान अली अकबर के रात के घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, तुम्हारे अली असगर के हल्के पे तीर पैबस्त कर दिया जाएगा, सकीना के धन से तालियां तक छीन ली जाएगी, तुम्हारे भांजे और मोहम्मद को तुम्हारे नजरों के सामने शहीद कर दिया जाएगा। मगर हुसैन, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरा सर पीने से चढ़ा दिया जाएगा। हुसैन, ये सब कुछ होगा मगर तेरा कदम तक बनाने ना पाए। इस कदम के साथ मजबूती से खड़े रहना और नापाक के हाथ में ना देना। तारीख फरमाती है, तारीख बताती है कि जब रोज़े रसूल की आवाज आई, इमाम अली मकाम अपनी बहनों को, बेटियों को, बेटों को कहा, चलो नाना ने इजाजत दी है, चल पड़े, रात का हिस्सा है। घर गए, बहन ज़ैनब से कहा, ज़ैनब अब कुछ ही पलों में रवाना होना है, मुकम्मल तौर पर तैयारी कर लो, अपने शहजादों को सवार लो, मेरे बेटों को बता दो। और जब सैयदा ज़ैनब तैयारी करने लगती है, अपने बेटों को सवारने लगते हैं, इतने में इमाम अली मकाम चले रहा अपने हुजरे मुक़द्दस से बाहर निकल जाते हैं। चल पड़ती है ज़ैनब ने देखा कि तिहाई रात में मेरा भाई इमाम हुसैन कहाँ अकेले जा रही है। आगे गई, दौड़ी, दामन थामा, भाई हुसैन कहाँ जा रहे हो? भाई हुसैन कहाँ चल पड़े? इमाम अली मकाम ने कहा, भाई ज़ैनब पाक सुनिए, किराना की बारगाह में हमें अलविदाई सलाम पेश करती है। ये मदीना
زینب نے کہا حسین آپ تنہا نہیں جا سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اب ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، ماں کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، جب حاضری دینے کے لیے سامنے گئے تو وہی انداز، ایک سرحانے کھڑا ہے ایک پیتانے کھڑا ہے، کہا ہو کر کے میرے علی مقام نے کہا تھا اے ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آپ نے پر چلیے مجھے جدا نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ آپ نے حضرت نے کہا تھا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دعوت بھیج دو ہے، حسن کو بتاتے ہیں حسین کو نہیں بتاتے ہیں، اتنی محبت آپ کو حسین نے دی۔ اے ماں مگر یہ مدینہ نظر سوچ رہنے والا ہے، دادا کا روزہ ملنے والا ہے، یہ سب کس لیے ہونے جا رہا ہے کہ ایک ناپاک شخص نے مجھے ڈرکارا ہے اور اپنے وقت کا خلیفہ کرتا ہے، اگر میں اسے خلیفہ مان لوں تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، دنیا والے اپنی مسجد کا امام کسی شرابی کو بنا لیں گے، دنیا والے اپنی مسجد کے امام کسی کبابی کو بنا لیں گے، اور یہ میں ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس لیے ماں میں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو آپ کی بیٹی زینب بھی سامنے کھڑی ہے، بیٹی زینب کو آپ کی ناصر دلا دے تو میدان کربلا میں میرے ساتھ رہے، جب ان کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے عمر محمد کو شہید کیا جائے تو آپ کی بیٹی میری بہن زینب کو ہمت رہے حوصلہ رہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ در بیان الفاظ اپنی ماں کی قبر پہ امام حسین نے کہا تھا کہ تربت فاطمہ تھر رہی تھی، آواز آئی تھی بیٹا میرا سلام تو قبول ہے، تو جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اس لیے بھی تو اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے، یہ تو نانا کی حدیث پاک ہے، یہ نانا تو کہہ دیے تھے کہ جبریل نے مٹی لا کر دے دی ہے، اس میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، بیٹا جاؤ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تیری ماں فاطمہ تم سے وعدہ کرتی ہے کہ جب میدان کربلا کے بیران آیا سرزمین کو گھوڑے کے سین سے جب تم زمین پر گرو گے تو وقت تیری ماں کی چادر تیرے لیے بچھی ہوئی رہے گی۔ بتاتی ہے کہ جب روضہ فاطمہ سے اجازت ملی تو یہ نورانی قافلہ واپس پلٹا ہے، گھر آ گئی ہے قافلہ، اب تیاری ہو گئی ہے، مدینہ سے روانہ ہو جائے، صبح ہو چکی ہے، سفیدی پھوٹ چکی ہے، اجالا ہو چکا ہے، اہل مدینہ اس بات کا بھی ہوا کہ امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے مکہ ہوتے ہوئے کوفہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت آ گئی، آقا حسین آپ یہی رہے، کوفہ کے لوگ بدعہد ہیں، دھوکہ دیا کرتے ہیں، امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے ان کا کام دھوکہ دینا ہے، لیکن اگر میں بات نہیں پہنچا اور نانا کی بارگاہ میں شکایت کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں خود حجت بننا چاہتا ہوں، دلیل بننا چاہتا ہوں، بیچ میں کسی اور کو لانا چاہتا ہوں، جہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ ساتھ جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو بڑی سیدہ صغرا جو دماغ تھی نا ان کے لیے قیامت سے کم گھڑی ہونے اس لیے ان کے نظروں کے سامنے سے ان کے شیخ کا بھائی روانہ ہونے والا تھا، ان کی نظروں کے سامنے سے شہر بھائی علیت پر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے والا تھا، بھائی قاسم کی جوانی اٹھنے والی تھی، سیدہ زینب بھی روانہ ہو رہی تھی، ماں شہر پارو بھی روانہ ہو رہی تھی، اس لیے صغرا دل ڈگمگا رہا تھا، مگر یہ بات نہیں تھا صغرا کو کہ میں نہیں ساتھ میں جا رہی ہوں، یہ تو اس وقت میں ہوا جب قافلہ چل پڑا تو امام علی مقام نے اپنی بیٹی 6 سالہ سیدہ صغرا کو اپنے سینے سے لگایا کہ یہ بیٹی تم بیمار ہو، راستہ دشوار ہے، سخت گرمی ہے، تیز دھوپ ہے، تم تیز دھوپ اور سختی کو برداشت نہیں کر سکو گے، زیادہ رات مکمل نہیں ہے، زیادہ رات نہیں ہے، بیٹی تم مدینے میں رہ جاؤ، نانی جان ام سلمہ موجود ہے، ام سلمہ کے پاس رہنا، میں نانا کی بارگاہ میں عریضہ لگاتی ہوں، میں نے نانا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتی
ہوں کہ اپنی بیٹی سغرا کو چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ سغرا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جانتے ہیں پانی چھوٹا گیا، سیدہ سغرا ہوش میں آئی، ابا حسین کے ہاتھ کو تام کر کہنے لگی ابا حسین میں کیوں نہیں ساتھ میں جا سکتی؟ ابا حسین نے کہا بیٹی تم کربلا کے حق کو باطل کے مار کے میدان کو جب تم دیکھو گے تو خونی منظر کو تم برداشت نہ کر سکو گی، راستہ تکلیف دے، راستہ کی دشواریوں کو تم برداشت نہ کر سکو گی، اس لیے بیٹی مدینے میں رہ جاؤ۔ ہر جب بیٹی نے کہا تھا ابا حسین میں آپ سے کوئی سوالی نہیں کروں گی، میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر جس اٹھنی پر سوار ہوگا اس اٹھنی کے میں آگے آگے اپنے بھائی کو دیکھتے دیکھتے خود چلوں گی، کوئی آپ سے سوال نہیں لوں گی، پیدل چلوں گی، آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، پیدل چلوں گی، آپ سے پانی نہیں مانگوں گی، مگر ابا حسین اس بیمار بچی سغرا کو بھی ساتھ لے لو۔ آقا نے کہا، حسین نے کہا نہیں بیٹی تم راستے کی دشواری کو برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ جب ایک بہن سغرا نے دیکھا کہ باپ نے جانے کو تیار نہیں ہے تو حسرت بھری نگاہ سے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے طرف دیکھتی ہے۔ جب علی اکبر کے طرف سیدہ سغرا نے دیکھا علی اکبر بھائی سمجھ گیا کہ بہن سغرا مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، قریب آ گئے، سینے سے لگائی میرا بہن کیا کہنا چاہتی ہے؟ بہن سغرا نے کہا بھائی اکبر جب میدان کربلا کے لیے حسین کی بہن میری پھوپھی جان سیدہ زینب جا سکتی ہے، تب پر آپ کی بہن سغرا نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت علی اکبر نے ابا حسین سے کہا تھا ابا حسین سغرا کو بھی ساتھ لے لیا جائے، ہم اس کے ہاتھ پکڑ کر کے چلیں گے۔ ابا حسین نے نہیں بیٹے، کربلا کے خونی منظر کو دیکھ کر کے تیری بہن وہیں پر جب توڑ دے گی، اسے رکھ دو مدینے ہی میں رکھ دو۔ حضرت علی اکبر پھر قریب آ گئے، بہن سغرا سے کہا، 6 سال کی بچی سے کہا اے بہن سغرا تم بیمار مدینے میں رہ جاؤ، تیرا بھائی علی اکبر تم سے وعدہ کرتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد واپس میں آؤں گا، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے کربلا کے لیے روانہ ہوؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے جب ایک بھائی نے اس انداز سے بہن کو سمجھایا، بہن سمجھ گئی اب یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ جب یہ چل پڑا، سیدہ سغرا تلے تنہا گھر میں رہ گئی تھی، صرف ایک رانی جان تھی جن کا نام حضرت سیدہ نام سمجھ میں آ رہا ہے کیا نام میں نے پہلے لیا تھا؟ سلمہ، جنہیں اللہ نے مٹی دی تھی کربلا کی، نانی کے ساتھ قافلہ چلتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے جب قافلہ جا رہا تھا دروازے پہ کھڑی ہوئی سیدہ سغرا اپنی نظر کو دیکھ رہی تھی جوان بھائی علی اکبر بھی جا رہا ہے، باپ حسین بھی جا رہے ہیں، پلٹ کر حضرت شہبانو اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی کہ میری بچی طلحہ مدینے میں رہ گئی ہے۔ تاریخ بتاتی کافلہ جب چل پڑا اور کافلہ چلتے پہنچا، وقت زیادہ نہیں ہے، بس 3 دنوں میں کربلا کی مکمل شہادت پیش کر دی ہے، اس لیے مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ مکہ شریف قافلہ پہنچا تو وہاں سے 3 ذوالحجہ کو پھر وہاں سے کربلا معلیٰ کے لیے طوفان کا قافلہ نکلتا۔ جب یہ قافلہ نکلتا طوفان راہ میں تھا تو کسی راہب نے آ کر کے راہگیر نے آ کر کے امام عالی مقام کو خبر دی کہ بات یہ ہے کہ آپ کے چچا سعد بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا ہے، ان کے دونوں بچوں کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ امام عالی مقام کے آنکھ میں آنسو آ گئے، تڑپ کر گوانے پتا دے گزیو، میں ججوانی پدہدی کو جانتا تھا، میں ججوانی بے وفائی کو جانتا تھا، لیکن حجت کے لیے میں آ رہا تھا، دلیل بننے کے لیے آ رہا
علی مقام کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت امام مسلم کے دو بچیاں تھی ساتھ میں امام حسین کے ساتھ پاس میں گئے. دونوں بچیوں نے سنا مسافر میرے باپ کا نام لیتا ہے, امام صاحب کا نام لیتا ہے. تو حضرت امام علی مقام سے ان کی بچیوں نے کہا تھا چچا جان کیا میرے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے جو آپ کیا آنکھ میں آنسو آ گئے؟ کیا میرے باپ کو مار دیا گیا ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ آنکھوں سے بتا کر کی صبر کرو, بس بنا سمجھ لو کیا تیرا باپ حسین ہے. امام علی مقام میں سب سے کہا تھا سب مدینے واپس چلے جاؤ, یہ تنہا حسین کربلا کے لیے روانہ ہوگا. مگر امام مسلم کے اور جو بھائی تھے کہنے لگے ہم ایسے روانہ نہیں ہوں گے جب تک اپنی نظروں سے نہ دیکھ لے. لیکن لوگوں نے میرے بھائی امام مسلم کو شہید کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے قافلہ دھیرے دھیرے چل پڑا تھا. ایک دور نہیں کئی ماہ کا زمانہ گزر چکا تھا. سیدہ صغرا اپنے حجرے کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی کب ایک کئی ماہ گزر گئے ہیں, اب میرا علی پر لینے کے لیے آئے گا. جب گھر میں سوتی ہے, رات میں ہوا چلتی ہے, ہوا سے دروازہ ہلتا ہے تو سیدہ صغرا بیدار ہوتی ہے. کہنے لگتی ہے مجھے لگتا ہے میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے آیا ہے. لگتا ہے میرا حسین ہے میرے بھائی کو میرے پاس بھیج دیا ہے. جب دروازہ کھولتی ہے تو کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے. مایوس ہو جاتی ہے صغرا. گھر میں پھر آرام پر لگتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں یہ منظر تھا کربلا سے پہلے کا. اب آئیے کربلا کی اصل تاریخ کیا ہے وہ میں 3 دنوں میں بیان کروں گا. یہ قافلہ کیسے کربلا کی سرزمین پہ خیمہ سر ہوا اور کربلا کی پیاموں میں زمین پہ جس طرح وہ 6 ماہ بچے نے اسلام کی یادگاری کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی, جس طرح سے محمد نے دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا کر کے رکھا تھا. انشاءاللہ اس کا بیان کل آئے گا. آج بس انہیں چند دنوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.